بالکل، میں صرف آپ کی اجازت سے میں اب یوتھ کو شامل کرنا چاہوں گی. شازیہ نظر، بہت شکریہ ہمیں جوائن کیا آپ نے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ سر ابھی آپ بات کر رہے تھے وزیر اعظم کی سزا کے بارے میں کہ ان کا دوبارہ جو ایشو ہے وہ نون لیگ اور یہ تحریک انصاف والے دوبارہ سپریم کورٹ میں لے گئے ہیں جو اس پہ فہمیدہ مرزا نے رولنگ دی ہے. اس میں انہوں نے موقف یہ اختیار کیا کہ ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں اس پہ رولنگ دیں. تو چلو اس کا جواب تو آپ نے دے دیا کہ انہوں نے واقعی ایسا نہیں تھا. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے وہ اسی دن سے نااہل ہو گئے تھے اور ان کو حق نہیں تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں جاتے یا ایز اے وزیر اعظم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے. تو اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں یا یہ وہ ایکسیپٹ کر لیتے تو اس کے بعد جو ایز اے وزیر اعظم اس دوران فیصلہ آنے کے دوران اور یہاں تک انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں یا کچھ جو ہیں وہ معاہدے کی ہیں تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کے بعد آیا ایسا تو نہیں اور کچھ لوگ اس کو دوبارہ چیلنج کر دیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ساری جو بحث ہے یہ اخلاقی نقطہ نظر سے ہے کہ جب وزیر اعظم کے خلاف ایسا چارج شیٹ آ چکی ہے تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے، خود ہٹ جانا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ اس کا رواج نہیں ہے تو ٹیکنیکلی تو وزیر اعظم ہیں. ہماری اپوزیشن جماعتیں ان کو سپورٹ نہیں دے رہی. غیر ملکی مہمان آتے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور ان کے ساتھ جا کے بات نہیں کرتی. جس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی طاقتوں کو یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس وزیر اعظم سے ڈیل کی تو ہم اس کے پابند نہیں ہیں. لیکن ایک ایز اے نیشن، رسپانسبل نیشن، ہمیں ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا. ایک حد تک جا کے 1-2 مہینے تک جب تک وہ فیصلہ وہاں نہیں جاتا ہمیں ماننا پڑے گا اور اس کی لیگل حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر کوئی بہت زیادہ ایسی فیصلہ کیا جاتا ہے یا آئین میں تبدیلی یا کوئی اور بنیادی بات بڑا معاہدہ کر لیا جاتا ہے تو وہ سارے لوگ چیخ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اس بات پر پھر تو کہا جا سکتا ہے. لیکن جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت ڈی فیکٹو اور ڈی جیورو کا فرق ہوتا ہے کہ ڈی جیورو تو قانونی طور پر وزیر اعظم ہونا اور ڈی فیکٹو جو ہے عملی طور پر وزیر اعظم ہونا. تو یہ اس پر یہ ایک سٹینڈ ہے کہ یہ عملی طور پر وزیر اعظم ہے، اپوزیشن کا سٹینڈ ہے. یہ ڈی جیورو قانونی طور پر وزیر اعظم نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب نے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالا عوامی مارشل لا کا تو کیس ہو گیا ان کے خلاف. اور کیس میں جب پوچھا گیا عدالت نے کہ بھی وزیر اعظم موجود ہیں، ایک شخص موجود ہیں، وہ صدر تھے اس وقت، تو وہ کیا کہیں گے بھٹو صاحب ہیں اس کو آپ کیا کہلائیں گے؟ انہوں نے تو ایم انور وکیل تھے تو انہوں نے بڑا خوبصورت لفظ کہے. انہوں نے کہا ایٹ دی موسٹ ڈی فیکٹو کیئر ٹیکر. اس وقت وہ ڈی فیکٹو عملی طور پر کیئر ٹیکر ہیں، نگران ہیں اور کچھ نہیں. تو وہ تو وضاحتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بیسک مسئلہ ہے جو اب کورٹ میں ہے. نہیں اب ایک ہی سوال کریں نا. جی ملک شیر محمد، آپ کے پاس کیا سوال ہے؟ جی سر، میرا کویشچن ریلیٹڈ ہے ان امپلائمنٹ کی. جو آج کے دور کے اندر جس طرح مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کسی بھی گھر کے اندر جتنے بھی ہیلپنگ ہینڈز، ارننگ ہینڈز ہو جائیں وہی کافی ہے. لیکن اس دور میں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے جو آپ کی یوتھ ہے وہ بظاہر تو بہت ساری ڈگریز آپ کے پاس ہیں لیکن ان امپلائمنٹ اس قدر ہے مارکیٹ میں کہ جابز اویلیبل نہیں ہیں. تو اس صورت میں گورنمنٹ آیا کیا کر سکتی ہے اور اس کو کس طرح؟ میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ آئی ایم ایف کا ایجنڈا جو ہم نے بائی کیا ہوا اس ایجنڈے کے تحت ہم اپنی ترقی کی رفتار کو بڑھا نہیں سکتے. شاید ہم پہ ریسٹرکشن تھی کہ 2-3% سے زیادہ لے جا نہیں سکتے. اور امپلائمنٹ پھر ہی جنریٹ ہوتی ہے جب کہ آپ کی صنعتی ترقی ہو رہی ہو اور آپ کی گروتھ بڑھ رہی ہو. جی وہ ہم کو روک دیا گیا کہ کیونکہ اس کے نتیجے میں ان کا خیال تھا کہ انفلیشن آئے گی، مہنگائی آئے گی، افراط زر آئے گی. اب ہمارے یہاں ہوا کہ افراط زر بھی آئی، انڈسٹری کی ترقی بھی رک گئی، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کے پرابلم بھی پیدا ہوئے ہیں، اس کے ساتھ انرجی کرائسس بھی ہے. ہماری پوری جو صنعتی دیکھتے نا شرح نمو جو 4,000 یا 2 کہہ رہے تھے وہ بھی 3,7 رہی ہے. ہمیں کم از کم 7% شرح نمو کی ضرورت ہے. 7% شرح نمو ہوگی تو ہر سال لوگوں کے لیے جاب پیدا ہوں گے. پھر ان جابز کو ہی نوجوان جو ہے ہمارا خدمت کا سیکٹر ہے جی، ہم نے اس پر ٹارگٹ کیا تھا کہ یار یہ تو ہم بڑھا لیں گے 5%، وہ بھی 4% بڑھایا ہے. صنعت میں، زراعت میں چلو ہم نے وہ ٹارگٹ پورے نہیں کیے، وہ کم تھے 5 سے، وہ 4 سے بھی کم تھے. وہ بھی ہم 3.8 تھے، ہم 3.1 لے گئے. ہم وہ 3.4 تھے شاید وہ 3 پہ لے آئے. ہم ان ٹارگٹس کو بھی پورا نہیں کر سکے صنعت اور زراعت میں جو سے. لیکن ہم خدمات کے شعبے میں بھی اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر سکے جس میں پیسہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے آپ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور سیل کرتے ہیں. یہ خاصی تشویشناک صورتحال ہے. جب تک ہم ان سیکٹرز کو بہتر نہیں کریں گے ہمارے لیے ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا مشکل ہو جائے گا. جی سعدیہ نورین، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. کیا سوال ہے آپ کے پاس؟ میرا سوال ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں کس طرح کی سیاسی قیادت ہونی چاہیے جو حالات کو قابو کر سکے؟ جی بالکل، جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہے
اس کے اوپر میں چاہ رہی ہوں کہ سیاسی قیادت ملک کے حالات بہتر ہوں، کس ہاں طرح کے اس کے خوبیاں ہونی چاہییں لیے اس اس کے لیے بڑی سیدھی بات ہے کہ الیکشن سر پر ہیں جی. ایک تو ملک میں الیکشن ہو، دوسری بات فیئر الیکشن ہو، تیسری بات یہ ہے کہ عوام سوچ سمجھ کے ووٹ ڈالیں. اب ان کا شعور جو اس وقت ہے، جس طرح کی ایک پوری چل رہی ہے کمپین چل رہی ہے، لوگوں کا جو مزاج بن گیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ عوام میں ایک شعور پیدا ہو چکا ہے. ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ وہ درست طور پر اور ٹھیک طور پر اپنی قیادت کو الیکٹ کرے گی. اچھا، اب میں نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت یہ تو پارٹی ڈلیور نہیں کر پائی. مسلم لیگ نون پنجاب میں جتنا بھی اس نے ڈلیور کیا ہوگا وہ سب کے سامنے ہے، زیادہ نہیں، دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہتر ہے، لیکن آئیڈیل اس وقت نہیں کہا جا سکتا. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں آ کے ایک تبدیلی لا سکتا ہوں، چینج لا سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو آزمائے ہوئے نہیں ہیں. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو اپنا قائد بنا رہے ہیں، اور اگر ان کا پریشر ان پر اسی طرح رہا تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ قیادت جو ہے بہتر طور پر پرفارم بھی کرے گی، بیہیو بھی کرے گی، جس کے نتیجے کے طور پر ہم اس پورے کرائسس سے، میس سے، بحران سے نکل سکیں گے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور میر صاحب، آئی ایس آئی کے حوالے سے ایک واقعہ ہے. آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ظہیر اسلام نے امریکہ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے. کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ، کیا دکھائی دیتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے، ہم شکاگو گئے تھے، بلکہ کچھ لگتا تھا جیسے مرے جا رہے ہیں. ہم یہ تاثر دے رہے تھے کہ اگر ہم نے نیٹو سپلائی نہ کھولی تو شکاگو میں ہمیں دعوت نامہ نہیں ملے گا. اوباما صاحب یوں کابل سے ہو کے چلے گئے تھے اور تاثر یہی دیا تھا کہ شکاگو کا دعوت نامہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا، جو پہلی بون کانفرنس ہوئی تھی اس میں بون نہیں ہوئی تھی، بلن پہ ہوئی تھی وہ، جو اس میں ہم شامل ہی نہیں ہوئے تھے. اچھا، اب ہم نے خود بائیکاٹ کیا تھا. یہاں بائیکاٹ کا سوال نہیں تھا، یہاں یہ تھا کہ ہمیں دعوت نامہ نہیں، بڑی ہماری توہین تھی. گویا ہمیں یہ دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم تم کو پروسیس سے الگ رکھ رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، اور ہمیں نیٹو کے ذریعے، وہ بھی امریکہ کے ذریعے نہیں ملا تھا، نیٹو کے ذریعے وہاں شمولیت کا دعوت نامہ مل گیا تھا. اب دعوت نامہ مل گیا تو ہمارے صدر صاحب گئے. اب لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا کرنے گئے تھے؟ نیٹو کی سپلائی تو آپ کھولنے نہیں گئے تھے، کیا وہاں ڈانٹ ٹپٹ سننے گئے تھے؟ ہلیری کلنٹن کے وہ آئی ڈیٹیل آئی ہیں جو نیو یارک ٹائم میں چھاپی ہیں، کہ انہوں نے پاکستانی قیادت کو کھری کھری سنائی. تو یہ باتیں اگر سننے کے لیے وہاں جانا ہے تو بہتر ہے نہ جایا جائے. میرا خیال ہے اس وقت جتنے ہمارے لو پہ تعلقات ہیں اور امریکہ کا جو موڈ ہے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اور وہ بھی سنانے کے موڈ میں لگتے ہیں، تو میرا خیال میں اس نے ظہیر اسلام صاحب نے سوچا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہوا کہ اس سے پہلے وہ گئے تھے، پاشا جب گئے تھے اور پینٹا تھے سی آئی کے چیف، تو مشہور یہی ہے کہ وہ ان کی 3 دن کی ملاقات 1 دن میں ختم ہو گئی تھی اور تلخی پہ ختم ہوئی تھی، اور وہاں سے حالات اور خراب ہونا شروع ہو گئے تھے. تو اس کے لیے ہمارے جو آئی ایس آئی کے چیف کی پہلی ملاقات ان سے ہوتی، اگر پہلی ملاقات تلخی پر منتج ہوتی تو میرے خیال میں یہ نہ پاکستان کے لیے بہتر ہوتا، نہ امریکہ کے لیے بہتر ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے بیک ڈور ڈپلومیسی کر لو، کچھ کرنا ہے تو حالات کو بہتر کرو، اور بہتر یہی ہے کہ جب بہتر حالات ہوں تو جائیں، بجائے اس کے کہ ایک اور ڈانٹ ٹپٹ سن کے آ جائیں. فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے ڈانٹ ٹپٹ سنی، وہ ڈپلومیسی سے کام لے کے چپکے سے آگے. یہ تو چپکے سے نہیں آئیں گے، انٹیلیجنس کے لوگ، فوج کے لوگ تو ذرا اور مزاج کے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ سخت بات کر دیں اور حالات اور خراب ہوں. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے انہوں نے اس کو منسوخ کر کے، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہیں خاصے خراب ہیں جی. وہ نیٹو کے کنٹینر کی فیس کا مسئلہ ہے، یہ معمولی مسئلہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ بعد کے اس خطے کا امریکہ جو ایک اپنی کمبٹ فورسز کو وڈرا کرے گا، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی، یہ اصل مسئلہ ہے. امریکہ کی بات کریں، اگر ان کی معیشت میں بہتری کے لیے تجاویز زیر غور ہیں اور خاص طور پر دفاعی بجٹ میں کمی شامل ہے. امریکی وزیر اعظم نے بھی دہائی دی کہ دونوں پارٹیوں کو ایک ہو جانا چاہیے. خاص طور پر امریکہ کے بجٹ میں اس کمی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ نقصان ہے، فائدہ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جب افغانستان میں اور عراق میں جنگ شروع ہوئی تھی تو بڑے ہمارے ماہرین جو تھے وہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے امریکہ اتنی خرچ برداشت کر لے گا، وہ کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تو وار اکانومی ہے ان کی، وہ وار انڈسٹری اور چلے گی، اسے خوب پیسے کمائیں گے، تو پیسے تو اس سے پورے کر لیں گے اور باقی ان ملکوں سے لے لیں گے. لیکن جلد ہی پتہ چل گیا کہ اس کا ان کی معیشت پر کیا اثر ہوا ہے. $3 ٹریلین کا کہتے ہیں کہ اس میں نقصان ہوا ہے. $1 ٹریلین تو انہوں نے افغانستان پر خرچ کر دیا، روز کے $1 بلین خرچ کر رہے ہیں، اور اس خرچ کے نتیجے کے طور پر ان کی معیشت جو پہلے ہی سلائڈ کر رہی تھی اور بھی سلائڈ کرنا شروع کر دی. ان پر قرضوں کی جو خاص طور پہ چین کے ہیں اور جاپان کے بھی ہیں، کچھ کافی جاپان کے بھی ہیں، وہ کوئی $18-20 ٹریلین پہ پہنچ گئے ہیں، اور ان کی جو حد تھی قرضوں کی وہ $1500-1400 جو تھی اس کو بھی کراس کر گئے ہیں جی. تو ایسی صورت میں ایک مقروض ملک اگر جنگ کو جاری رکھتا ہے تو اس پہ بڑا اثر پڑتا ہے. اب امریکہ میں لوگ چیخ رہے ہیں ہمیں انفراسٹرکچر بنانا ہے، ہماری سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں، ہماری
جو سب وے ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں, ہمارے کئی انفراسٹرکچر جو ہے وہ جو رہنے سہنے وہ اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے, اور امریکہ جی اس لیے رہا کہ اس کا انفراسٹرکچر مضبوط تھا, تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے, کیسے ٹھیک کریں. اچھا یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو سب کے سامنے آتا ہے اور بڑے کلیئر کے ساتھ آتا ہے. وہ کہتے ہیں بھی جنگ ونگ سے اپنے پیسے نکالو اور بھی کچھ بچت کرو, آپ ہیلتھ کیئر دینا چاہتے ہو اور دینا چاہتے ہو اس کے لیے سوچو, لیکن پہلے خرچ اکثر کم تو کرو. چنانچہ وہ انہوں نے پینٹاگون سے میٹنگ کر کے اوباما نے اعلان کیا تھا کہ میں دفاعی اخراجات میں بھی کمی کر رہا ہوں. یہ چیخنے لگتے ہیں. ان کی سب سے بڑی انڈسٹری ڈیفینس انڈسٹری ہے, جنگ کے وپاری ہیں, یہ ہتھیاروں کے نہیں جنگ کے بھی وپاری ہیں. کہتے ہیں جنگیں ہوتی رہیں گی تو اسلحہ بنتا رہے گا, اسلحہ بنتا رہے گا تو اسلحہ بکتا رہے گا, دوسرے ملک بھی خریدتے رہیں گے. ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سا سسٹم بنا دیا ہے جس کو آئزن ہاور نے کہا تھا کہ یہ انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے, وہ ایک بنا ہوا چل رہا ہے جس کے نتیجے کے طور پر بڑی صورتحال. تو اب وہ کہتے ہیں کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں کے جو پارٹیوں کے لوگ ہیں وہ مل جائیں اور ایسا فارمولہ تیار کریں کہ ہمارے ڈیفنس بجٹ میں کمی نہ آئے. کیونکہ ڈیفنس بجٹ میں کمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دفاع کمزور ہوگا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے للے تللے کرنے کے لیے کم روپیہ. فوجی ہر ملک میں کوشش کرتی ہیں کہ بڑا چنک ان کے پاس جائے. ہم اپنے ملک کی فوج پہ اعتراض کرتے ہیں نا, حالانکہ ہماری ملک کی فوج جتنا ہمارے بجٹ کا حصہ کھاتی ہے وہ جو ہم ڈیٹ سروسنگ پہ دیتے ہیں, قرضوں کی ادائیگی میں دیتے ہیں, اس سے کم ہوتا ہے. لیکن ایک شور ہے اور یقیناً طور پر وہ شور تو پڑنا چاہیے. لیکن امریکہ میں بھی یہ صورت آ گئی کہ جنگ اب ان کے لیے افورڈیبل نہیں رہی ہے, ان کے لیے لڑنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور وہ مشورہ اس کے بعد وہ نکل پڑے ہیں جی, اپنی وار انڈسٹری کو موبلائز کریں گے, اپنے انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس کو دوبارہ وہ ایک طرح سے اٹھائیں گے اور اس بات کا تاثر دیں گے کہ امریکہ. اب وہ کہتے ہیں جی القاعدہ کے خلاف جو ہے ہم کمزور پڑ جائیں گے, دیکھیں اب کوئی حملہ نہیں کر سکا امریکہ پر ہماری اس لمبی جنگ کی وجہ سے, کہتے یہی ہیں. لیکن صاحب بات یہ ہے کہ القاعدہ کے تو آپ کہتے ہیں بندے ہی 50 رہ گئے ہیں. اگر بندے 50 ہیں تو آپ کہاں لگے ہوئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ ہم نے ڈرون اٹیک کرنا ہے. اب ان کو یہ ایک تھیوری وہ سیل کر رہا ہے, پینٹا نے اس میں یہ کہا ہے. اب پہلے ان کا تھا کہ جی ہمیں کسی ملک میں فوجیں تانے کی ضرورت نہیں, ہمارا جہاز اڑے گا امریکہ سے, رستہ میں ریفیولنگ کرے گا, اس ملک میں بمباری کرے گا اور واپس آ جائے گا. وہ وڈ فور وڈس نے یہ بات کی تھی, وہ کامیاب نہیں ہوئی. انہوں نے دوسرا فارمولہ پیش کر دیا کہ ہمارے ڈرون جائیں گے, نہ بندہ ہوگا نہ بندے کی ذات ہوگی, اٹیک کریں گے, اٹیک کر کے چلے آئیں گے. اچھا یہ وہ فیوچر کا اس کو اپنا ہتھیار کے طور پر آزما رہے ہیں کہ آئندہ جب جنگیں ہوں گی تو ہم اس طرح لڑا کریں گے, اس طرح بھرا کریں گے. تو میرا خیال میں یہ بھی کارگر ہونے والا سسٹم نہیں ہے. ڈرون حملوں کا توڑ جو ہے قومیں تلاش کر لیں گی, پھر یہ ہوگا کہ ڈرون جگہ جگہ گر رہے ہوں گے, پھر امریکی سوچیں گے کہ آپ کیسے جا کے اس ملک پہ قابو پائیں اور اس کو کنٹرول کریں. میرے صاحب مختصراً یہ جانیں گے, سپریم کورٹ میں ایک نئی بحث چلی ہے. فرح ناز اصفہانی کی جو اسمبلی رکنیت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے دوہری شہریت کی وجہ سے, امریکہ کی بھی شہریاں اور پاکستان کی بھی. اس میں سب سے بڑی انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں کہ یہ بات آئین کے خلاف ہے, عمران خان کہتے ہیں انہیں آئین کا پتہ نہیں. آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان ٹھیک کہتے ہیں, یوسف رضا گیلانی تو ہر چیز کو کہتے ہیں یہ آئین کے خلاف ہے. یوسف رضا گیلانی تو کہتے ہیں کہ میں نے توہین عدالت نہیں کی, میں نے آئین کی حفاظت کی ہے, پاسداری کی ہے. ان کا تو اپنا ہی ایک فلسفہ ہے نا جی, وہ مارتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین کی شک 62 وغیرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس شخص نے اس ملک کی شہریت چھوڑی اور نئی شہریت اختیار کی تو اس کے بارے میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. اس کی انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ دوہری شہریت کے ساتھ آپ پاکستان کی نمائندگی نہیں کر سکتے اسمبلی میں. بہت شکریہ امیر صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور بہت سارے اہم سیاسی امور پر بات چیت ہوگی. آپ بھی فیڈ بیک دے سکتے ہیں پروگرام میں اور ای میل کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, کچھ بھی جاننا چاہیں ملکی اور سیاسی امور کے حوالے سے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.